صدام حسین کی زندگی سے جڑے کچھ واقعوں سے ہم پردے اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بغداد سے ہجرت کر کے مصر کے قاہرہ صدام چلے گئے تھے عبدالکریم قاسمی کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ایپیسوڈ 7 میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ مصر میں فون آیا۔ میں مصر میں زیر تعلیم تھا کہ ایک دن میرے کمرے میں فون آیا۔ میرے ساتھی کریم شخلی نے فون اٹھایا تو اسے اطلاع ملی کہ عراق میں عبدالکریم قاسم کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، تو میں نے فوراً عراق واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ عراق واپس آ کر بعض پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ عبدالسلام عارف کی حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا، اور اب میری اپنی ہی پارٹی میری دشمن بن گئی تھی۔ پارٹی کے کچھ اہم عہدیداروں نے گرفتاری سے پہلے عراق چھوڑ کر ملک شام جانے کا مشورہ دیا تھا اور مجھ سے کہا انقلاب کو آپ کچھ وقت بعد کر لینا۔ میں ابھی 1.5 سال پہلے ہی 4 سال مصر گزار کر آیا تھا، اب یہ ہجرتیں میں نہیں کرنے والا تھا۔ اس جگہ راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اب کہ جو فیصلہ ہوگا یہی ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ اور میں نے فیصلہ کیا کہ عراق میں ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہوں گا اور انقلاب کی جد و جہد کو آگے بڑھاؤں گا۔ جیل سے فرار۔ گرفتاری کے بعد میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ شروع ہوا، جس میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے پھانسی دے دیں گے۔ میں نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ پچھلی بار میرے ساتھی میرے ساتھ جیل میں ہی تھے، لیکن اس بار میں اکیلا تھا اور مجھے جیل سے باہر کسی بھروسے مند شخص سے رابطے کی ضرورت تھی جو باہر کا منصوبہ طے کر سکے۔ اس لیے میری نظر احمد حسن البکر پر تھی۔ دوستوں، آگے چل کر احمد حسن البکر عراق کے صدر بنیں گے۔ احمد حسن البکر سے میرا رابطہ آسان نہ تھا۔ میرے بیٹے عادی حسین کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مجھے جیل میں ملنے آیا۔ میں نے بکر کے نام پیغام لکھ کر اس کی جیب میں رکھ دیا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے پولیس نے اس کی تلاشی نہ لی اور میرا پیغام احمد حسن البکر تک پہنچ گیا، اور میرے بیٹے کے ذریعے بکر کا پیغام مجھ تک بہت آسانی سے آ گیا اور ہم منصوبہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شادی اور بچے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری بیوی ساجدہ کو میرے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے یہ بتا بھی دیا تھا۔ 10 برس کی عمر میں نے پہلی دفعہ اپنی منگیتر کو دیکھا تھا۔ میں ساجدہ سے شادی کی رغبت کا اظہار اس وقت کیا تھا کہ جب میں مصر کے قاہرہ میں طالب علم تھا۔ یہ بات 1961 کی ہے۔ جب میں قاہرہ سے بغداد واپس آیا تو ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ہماری شادی کی تاریخ 1963 ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ مجھے بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے، سب سے چھوٹی بیٹی سے تو مجھے شدید لگاؤ ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ میں اسے اپنے ساتھ دفتر بھی لے آتا ہوں۔ میری بیوی اپنے گھر کے مسائل میں اپنی مرضی کی مالکن ہے۔ کچن فرنیچر کی ترکیب، ڈیکوریشن وغیرہ میں اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ البتہ جب کسی معاملے میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ وہ مجھے مشورے دیتی ہے اور میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ دیش کے معاملات میں مشورے کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کی فکری صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ میں انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ کسی حکمران کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ باپ والا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں اس بات کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ ان کے اندر شاہانہ غرور و تکبر پیدا نہ ہونے پائے اور وہ بھی خود کو عوام کا ایک حصہ سمجھیں۔ اگر انہیں گاڑیوں، ملازموں کی سہولتیں حاصل ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ عام لوگوں سے ممتاز ہیں، بلکہ جس طرح میری عوام میں دوسرے لوگوں کو یہ سہولتیں حاصل ہیں، اسی طرح میرے بچے بھی ان سہولتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں اس بات کا پوری طرح خیال رکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ممتاز اور عوام سے اعلیٰ اور بڑھ کر نہ سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے آپ کو عوام کا ایک حصہ ہی سمجھیں۔ دوستوں، سرچنگ ایڈیٹنگ میں بہت محنت لگتی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔